اہل تشیع ان کا عقیدہ، ان کا ایمان یہی ہے کہ دل بھر کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دی جائیں، انہیں برا بھلا کہا جائے، سب و شتم کیا جائے۔ اہل تشیع کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے خطرناک ہیں کہ ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی ملاپ ہونا ضروری ہے یا شیعہ سنی ملاپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ناممکن سی چیز ہے کہ شیعہ سنی ملاپ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو ان کے عقائد، جو ان کے نظریات بھرے پڑے ہیں وہ سنیوں سے بالکل مختلف اور الگ ہیں، کیونکہ ان کے دین و اسلام کی بنیاد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دینا۔ ان کے سب سے بڑے دشمن خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو اپنی حکومت اسلامی میں پر بھی نہیں مارنے دیا۔ وہ ایک سازش کے تحت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جس شخص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ابو فیروز لولو، اس کا مزار آج بھی موجود ہے اور اسے شجاع الدین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے کہ یہ دین کا بہادر سپاہی ہے۔ تو اہل تشیع کی نظر میں اگر کھٹکنے والی کوئی چیز تھی یا ہے تو وہ سب سے زیادہ کھٹکنے والی چیز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اہل تشیع کے عقائد اور نظریات میں سے ایک نظریہ نعوذ باللہ یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جن کی برات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر آیات کریمہ نازل فرمائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، ان پر کسی بھی طرح کا الزام لگانا یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ان کے تعلق سے اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ جب ہماری حکومت ہوگی اہل عرب پر، جب ہم حاکم بن جائیں گے، یا جب ہمارا سکہ چلنے لگے گا، یا ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک پر کسی طرح سے اگر ہم قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی نعش کو نکال کر ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، ان کو رجم کیا جائے گا، وہ سزا دی جائے گی جس سزا کی مستحق وہ نہیں۔ جو ایک زانی کو سزا دی جاتی ہے اس سزا کے مستحق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گردانا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی اہل اسلام کے اندر بہت زیادہ افراتفری مچ جاتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دل کھول کر برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے
بغض و عناد اور دشمنی وہی لوگ رکھتے ہیں جو کفار ہیں، لیغیظ بہم الکفار۔ سورہ محمد کی آخری آیت کریمہ پڑھیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شخصیت کیسی تھی کہ وہ آپس میں رحم دل تھے اور کفار کے خلاف سخت دل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی صفات صرف قرآن حکیم میں ہی بیان نہیں کی، بلکہ اس سے پہلی جو کتابیں گزر چکی ہیں، مشہور کتابیں انجیل، تورات، ان کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی فضیلت کو، صحابہ کرام کی خصوصیت کو، ان کے مقام اور مرتبے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ وہ اس کھیتی کی مانند ہے، کہ وہ کھیتی کہ اس میں جب دانہ بکھیرا جائے تو ایک کمپل نکلتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ایک دانے سے سینکڑوں دانے تیار ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی مثال ہے، اور ان خصوصیات، ان امتیازات کو دیکھ کر اہل کفار کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے اور وہ صحابہ کرام سے بغض و عناد اور دشمنی رکھتے ہیں۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ نقل فرمایا کتاب الطحاوی کے اندر کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ بغض و عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، عین اسلام ہے، عین دین ہے، یہی عین احسان ہے۔ معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا وہ شخص اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ذکر فرمایا کہ ان سے محبت کرنا یہی عین دین ہے، عین ایمان ہے، عین احسان ہے، اور جو لوگ ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے بغض و عناد اور دشمنی رکھتے ہیں۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ہم ان کا تذکرہ ذکر خیر سے کرنے کو عین ایمان سمجھتے ہیں، کہ اگر صحابہ کرام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور خیر کے ساتھ نہیں کر رہے تو ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے مناقب کو بیان کرنا ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو سننا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کہ دنیا کی بہت بڑی ہمیں نعمت مل گئی۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آپ غور کریں کہ جن کا امتحان اللہ تبارک و تعالی لے، جن کا امتحان اللہ تبارک و تعالی لے، وہ رب کتنا سخت امتحان اور آزمائش لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا امتحان لیا، چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تنگی کا عالم تھا، کھیتیاں لہلہا رہی تھیں، بالکل اپنے شباب پر تھیں کہ کھیتیاں اب کاٹی جائیں، کھجور بالکل پک چکے تھے، اور کوئی بھی کسان جب اپنے کھیت کو لہلہاتے ہوئے کھیت کو دیکھتا ہے، کھیت کی بالیاں پکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے پھل کو اب اتاروں، اب کاٹوں، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ وقت تھا کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی زبانی یہ اعلان کرایا کہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، اور وہ مشکل وقت تھا، وہ مشکل وقت تھا، بارش بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اور سفر بھی لمبا تھا، اور اتنا لمبا سفر آنے جانے میں بہرحال اتنے مشکل حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لیا اس حالت میں کہ جب ان کی کھیتیں بالکل پک چکے تھے۔ چنانچہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے۔ ہاں، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں کچھ تذبذب ہو چلا اس ناحیے سے کہ کھیت ہے، کہیں جہاد کے لیے نکل جائے تو کھیتیاں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، ان کی اصلاح کر دی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی، انصار اور مہاجرین کے حال پر توجہ فرمائی، اور ان لوگوں کے حال پر توجہ فرمائی جنہوں نے احسان کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر ایک گروہ ایسا تھا، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں کچھ تذبذب ہو چلا، وہ متزلزل ہو گئے، ان کے پیر بھٹک رہے تھے، جہاد میں جانے سے وہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں ہماری کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے حال پر بھی توجہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کو ساعۃ العسرہ کا نام دیا کہ مشکل وقت، مشکل گھڑی تھی، اور مشکل گھڑی کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کا کیا عالم تھا، مشکل حالات کس طرح سے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا اونٹ ذبح کرتا تو اس اونٹ کی چربی کو پگھلا کر پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس چربی کو پی لیتا۔ کھانے کے لیے سامان میسر نہیں، ایک کھجور کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے صحابہ کرام انہیں کھاتے تھے۔ اس کی گٹھلیاں اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس گٹھلیاں چوس رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں صحابہ کرام نے اسلام کی وہ خدمات انجام دیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے یہ خدمات انجام نہ دی ہوتی تو آج ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر انسانیت ہے، جس کی وجہ سے آج ہم انسان بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر الفت و محبت ہے، رحمت و مودت ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے شفقت و محبت کرتے ہیں، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ آج ہم اس اسلام کے ماننے والے نہیں ہوتے جس اسلام کے ماننے والے صحابہ کرام تھے، جو اسلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور ان صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، ان پر سب و شتم کیا جائے، اور ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو اہل تشیع کے نظریات سے مائل ہیں، جن کے پاس کم علم ہے، جو کتاب و سنت سے دوری بنائے رکھتے ہیں، وہ ان کے نظریات سے مائل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور سب سے مظلوم شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے کہ جنہیں سب سے زیادہ اس مہینے میں سب و شتم کیا جاتا ہے۔ سامعین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، یہ ان کی ایک عظیم شان۔ گزشتہ سال میں نے ایک سلسلہ چالو کیا تھا، غالباً آپ کو یاد ہو کہ تقریباً 7 یا 8 خطبات میں نے ذکر کیے تھے، فضائل صحابہ، خلفائے راشدین، اور اسی طرح سے حسن و حسین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے، جس میں نے آپ کو بتلایا کہ ان تمام صحابہ کرام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتبین وحی میں سے تھے، یہ خال المؤمنین ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے رحمت والی بادشاہت عطا کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کے نسخے لکھے، قرآن کریم کی آیتیں لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتبین وحی میں شمار کیا تھا۔ برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اگر فلا تسبوا اصحابی فوالذی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد، کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو،
میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک مد بھی اگر مال خرچ کیا ہو یا اس سے بھی کم آدھا مد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے احد پہاڑ کے برابر ہمارے پاس سونا موجود ہو اور وہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیں، کسی صحابی نے 250 گرام اناج بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا تو وہ ہمارے اس مال کے برابر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال کے بارے میں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، 40 سال کی تمہاری عبادت، ایک صحابی رسول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھڑی ایک لمحہ کے لیے کھڑے رہ جانا تمہارے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی کی جو عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے ایک صحابی رسول کا اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک گھڑی کھڑے رہنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کی اتباع کرنا چاہتے ہو، کسی کی اقتداء کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل کے اندر وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا، چن لیا، ان پر سلامتی ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، مفسر قرآن وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت کریمہ میں جن چنندہ بندوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ اصطفاہم اللہ لنبیہ، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان تمام کے تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ، کہ اور سابقون الاولون میں سے من المہاجرین والانصار، اور انصار اور مہاجرین جو ایمان لانے اور ہجرت کرنے میں سبقت کر گئے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کرام کی اتباع کی، پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ وہ تو بہت بعد میں ایمان لانے والے، یا کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے دل کے اندر اسلام جاگزی ہو گیا تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اسلام سے مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، جب انہیں اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ملامت کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو
تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں جس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ والذین اتبعوہ بإحسان، کہ ان لوگوں سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہے جو لوگ احسان کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں ان انصار اور مہاجرین جنہوں نے ایمان لانے اور ہجرت کرنے میں سبقت حاصل کی ہے، ان سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی ہے، ان کے لیے دعا کی ہے۔ برادران اسلام، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، کیا انہیں جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ جہنم سے آگ کی حفاظت کی اللہ کے نبی نے دعا کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات تھی کہ دو بڑے خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب تک ان دونوں نے اپنی زندگی گزاری، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زمانے میں گورنر بنائے رکھا، انہیں گورنری سے کبھی برطرف نہیں کیا، انہیں ہٹایا نہیں گیا، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کا گورنر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا منتخب کردہ تھا۔ امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے دور اندیش تھے، وہ بڑے دور اندیش تھے، ان کے جو اپنی زبان سے بہت ساری باتیں انہوں نے ایسی نکالی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام کے اندر جگہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے تحت وحی نازل فرمائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرکین مکہ قیدی بنا کر لے جائے گئے تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ عمر فاروق نے کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، سارے اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا مشورہ کہ نہیں، قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا اگر کوئی فدیہ دینے کے قابل نہیں ہے تو وہ مدینے کے 10 بچوں کو دین کا علم سکھلائے اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، زجر و توبیخ کی قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ کلمات قرآن حکیم میں ان کلمات کو جگہ دیتا ہے کہ جب آپ کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ مانگا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا، اللہ کے نبی آپ چاہیں تو رکھیں، چاہے تو انہیں آزاد کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری عورتیں ہیں، اللہ ان کو آپ کے لیے منتخب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے کلمات سے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سورہ تحریم کے اندر یا اس سے پہلی جو سورہ ہے غالباً اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کلمات کو جگہ دی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دور اندیش تھے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر منتخب فرمایا۔ اگر ان کو ذرہ برابر کسی بھی گورنر کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں کچھ علم ہو جاتا یا کوئی جھوٹی شکایت ہی لگا دیتا تو اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سبھی جانتے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کی عمارت میں کسی بھی لشکر کے وہ امیر رہے ہوں، خواہ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد، کبھی بھی وہ کوئی جنگ نہیں ہارے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اسلام کو فتح دلاتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان ایک شوشہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خالد بن ولید ہمارے امیر ہیں، لشکر کے امیر ہیں، تو ہم کوئی جنگ نہیں ہاریں گے۔ یہ غلط بات لوگوں میں پھیلتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے انہیں فوراً ان کے عہدے سے برطرف کر دیا، کیونکہ یہاں پر عقیدے کی خرابی تھی۔
اللہ رب العالمین پر جو توکل تھا وہ توکل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ خالد بن ولید ہے، وہ سیف اللہ ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ اپنی حکومت کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برطرف کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک جگہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا، وہ مسجد میں امام تھے، امامت کراتے تھے، ان کے بارے میں جھوٹی شکایت کی گئی۔ ایک شخص نے جھوٹی شکایت کر دی، تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ سارے لوگوں نے ان کی تعریف کی سوائے ایک کے سبھی نے ان کی تعریف کی کہ نہیں بہت صحیح نماز پڑھاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ الزامات لگائے کہ وہ جہاد میں نہیں جاتے، مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے، صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ الزام جھوٹا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں وہاں امیر بنائے رکھا۔ اپنی دور اندیشی کے پیش نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی امامت کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے میرا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے شہادت کے وقت تک انہیں گورنری کے عہدے پر فائز رکھا۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے متعلق کہیں بھی ذرہ برابر کینہ اور کپٹ ہے، بغض و عناد ہے، دشمنی ہے، تو ہم اس کو ختم کریں، اسے دور کریں، اور ہم اپنے ان بھائیوں کو جو اہل تشیع کے عقائد اور نظریات سے کی طرف مائل ہیں، ہم ان کو بھی بچائیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر انگلیاں اٹھائی جائیں، اگر انہیں برا بھلا کہا جائے، انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور یہ کہا جائے کہ وہ سارے کے سارے اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں، تو پھر اسلام بچا کہاں؟ وہ اسلام ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی تھے، جن حدیث کو ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام کی سندوں سے پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں صحابی رسول نے روایت کی ہے۔ اگر ان صحابی رسول پر آپ الزام لگائیں تو آپ کا اسلام کہاں باقی رہا؟ آپ کا اسلام باقی نہیں رہا، آپ کا اسلام ڈگمگ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اور ایک بات کی وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کروں، خصوصاً اہل بیت کے تعلق سے، کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی دین و ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی دین و ایمان کا حصہ ہے۔ عام طور سے یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے درمیان دشمنیاں تھیں، بغض و عناد تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے پنجتن کہ صرف 5 صحابہ کرام ہیں کہ جو دین اسلام پر تھے، جو اہل بیت میں سے ہیں، ان کے علاوہ سارے کے سہارے کا صحابہ نعوذ باللہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ زید بن حارث یا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے کوئی ایک صحابی رسول، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونٹ پر سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، میں ابھی ذکر کروں گا کہ اہل بیت میں کون لوگ ہیں۔ انہوں نے ان کی اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے علماء میں سے تھے۔ جب انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی تو زید بن ثابت نے انہیں منع کیا، روکا، آپ ایسا مت کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں۔ خیر، بات ہوئی۔ اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اسی ہاتھ کو، جس ہاتھ سے انہوں نے نکیل پکڑ رکھی تھی، اس ہاتھ کو لیا اور چوما، بوسہ دیا، اور کہا کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ تو اہل بیت سے صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے۔ اگر اہل بیت اور صحابہ کرام کی دشمنیاں ہوتی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز کبھی اپنی بیٹی ام کلثوم کو عمر فاروق کے نکاح میں نہ دیتے۔ اور یہ بات صرف اہل السنہ کی کتابوں میں ہی نہیں ہے،
اہل تشیع کی جو مشہور کتابیں ہیں، جن کتابوں کو وہ محدثین کی کتاب قرار دیتے ہیں، ان کتابوں میں صحیح سندوں سے یہ بات موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کرایا۔ اگر دشمنی ہوتی تو کیا ایک دشمن اپنے کسی دشمن کو اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اہل بیت سے متعلق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العالمین اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے آیت کریمہ ایک تفصیل ہے جو میں ذکر نہیں کر رہا وقت کی تنگی کی وجہ سے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا۔ اور اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس سے خارج ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیں کہ کوئی مجھے شادی کا کارڈ دے اور اس میں لکھے مولانا خورشید ود فیملی، کہ آپ کو فیملی کے ساتھ میں مدعو کیا جاتا ہے۔ اب جب میں شادی میں جاؤں تو کیا میں اپنی بیوی کو الگ کر دوں گا کہ بھئی تم میرے اہل بیت میں میری فیملی میں نہیں ہے؟ تو میرے اہل بیت میری فیملی میں نہیں ہے، بلکہ میری بیٹی، میرے نواسے، میرا جو داماد ہے وہ میری فیملی میں ہے۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اگر آپ کو ود فیملی دعوت دی جائے تو آپ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے کہ وہ بھی آپ کے گھر والوں میں سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اہل بیت کا تذکرہ فرما رہا، اور قرآن حکیم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے قوم لوط کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر جو عذاب آنے والا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کھڑی ہیں، وہ کھڑی تھیں اور وہ مسکرا رہی تھیں، فضحکت، مسکرا رہی تھیں، قائمۃ فضحکت، وہ مسکرا رہی ہیں۔ اس کے بعد میں انہیں خوشخبری دی گئی، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق اور یعقوب ان دونوں بیٹوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ پہلے اسحاق پیدا ہوں گے، اس کے بعد میں یعقوب پیدا ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے تعجب کیا، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، پیدائش کی ولادت کی عمر ختم ہو چکی ہے، میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام ان کی بھی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس کی قدرت سے تم تعجب کر رہی ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت۔ وہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا، ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوئے، یعقوب پیدا نہیں ہوئے، وہاں پر کھڑی کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ۔ سارہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اگر بیویاں اہل بیت سے خارج ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی زبانی اہل بیت کیوں کہا؟ معلوم کیا ہوا کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ اہل تشیع کیا کرتے ہیں؟ وہ سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور دلیل کے طور پر ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھے۔ آپ فاطمہ آئی، آپ نے انہیں چادر میں لیا، حسن آئے، حسین آئے، انہیں بھی چادر میں لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے، آپ نے انہیں بھی چادر میں لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لینے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی کہ تم بھی میرے اہل بیت میں سے ہو، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے بھی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو پہلے سے ہی خیر اور بھلائی پر ہے، تو اپنے مقام اور اپنے مرتبے پر پہلے سے ہی ہے،
اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہوتی تو اللہ کے نبی سلمہ کو اس چادر میں کیوں نہیں لیا؟ اہل بیت میں سے نہیں ہے اس لیے آپ نے نہیں لیا۔ محدثین نے ذکر کیا کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نامحرم ہیں، یہ غیر محرم تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے سلمہ کو اس چادر میں لینا مناسب نہیں تھا۔ اس بنیاد پر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں نہیں لیا گیا، اور اللہ رب العالمین کا دو ٹوک یہ فیصلہ ہے کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے محبت کریں، ان سے بغض و عناد اور دشمنی نہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام صحابہ کرام کو اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین، جن لوگوں کے دلوں میں بغض صحابہ ہے الہ العالمین، تو انہیں بغض صحابہ سے نکال دے الہ العالمین، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی سچی محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے جو مسلمان بھائی اہل تشیع کی طرف مائل ہیں الہ العالمین، تو انہیں صحیح اسلام کی رہنمائی فرما۔ الہ العالمین، تو صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ الہ العالمین، تو تیرا فرمان ہے، تیرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن تو انہیں اس کے ساتھ رکھے گا۔ الہ العالمین، تو ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام، اپنے نبی کے صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں بھی قیامت کے دن جگہ عطا فرمانا۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں اس سے بری فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین، تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔